السلام علیکم۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم سے صحافیوں کی ملاقات کے لیے اطلاع 3 دن پہلے آئی تھی۔ اس اطلاع کے بعد میں یہ سمجھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں سیاسی حالات پر گفتگو ہوگی، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ان کی حکمت عملی کے بارے میں بات ہوگی اور پھر اس پر تبصرے تجزیے شروع ہو جائیں گے۔ اس ملاقات کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ دوپہر 2 بجے کا تھا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے الیکٹرانک پاسپورٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرنا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف نکلنے سے پہلے میں ٹی وی پر یہی خطاب سن رہا تھا کہ اچانک انہوں نے اس مبینہ خط یا مراسلے پر بات شروع کر دی جسے وہ 27 مارچ کے جلسے میں اپنے خلاف بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر لہرا چکے تھے۔ یکایک انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے ملک کے بہترین صحافیوں کو یہ خط دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی وزیر اعظم سے ملاقات کی غرض و غایت سمجھ آ گئی۔ اپنا شمار ملک کے بہترین صحافیوں میں پا کر مجھے کچھ زیادہ خوش فہمی اس لیے نہیں ہوئی کہ بہترین صحافی ہونے کا فیصلہ حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اعزاز پڑھنے والے، دیکھنے والے اور سننے والے دیا کرتے ہیں۔ البتہ تجسس اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا کہ آخر وہ خط کیسا ہوگا جس نے ملکی سیاست میں اتنا طوفان برپا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر سن کر میں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت 1 گھنٹہ آگے کر دیا گیا ہے۔ میرا تجسس بھڑکنے لگا کہ آخر یہ ملاقات مؤخر کیوں ہوئی ہے۔ ادھر ادھر فون گھمائے تو پتہ چلا کہ ایوان وزیر اعظم میں حکومت کے قانونی شہ دماغ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو یہ خط دکھانے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی۔ اس سوال کا ایک جواب یہ آیا کہ صحافیوں سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حلف اٹھوا لیا جائے تاکہ یہ سب اپنے اس خط کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ذمہ داری خود ہی قبول کریں۔ اس پر اعتراض ہوا کہ اگر وہ حلف اٹھا لیں گے تو کچھ بول ہی نہیں سکیں گے۔ اس سوال کا حتمی جواب ڈاکٹر بابر اعوان نے یہ تلاش کیا کہ صحافیوں سے پہلے یہ خط وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے اور پھر اس کے اندر درج معلومات کا کچھ حصہ اپنے لفظوں میں بتا دیا جائے، جبکہ کسی بھی شخص یا ملک کا نام ہرگز نہ لیا جائے۔ جب تک یہ فیصلہ اور اس پر عمل درآمد ہوا، ہمیں وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے انتظار کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس دوران کئی ایک ٹی وی چینلز پر یہ خبر بھی نشر ہو گئی کہ وزیر اعظم نے صحافیوں سے ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ ہمیں اپنے اپنے چینلوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ ہم سب نے حکومتی لوگوں سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے اس خبر کی کوئی تردید نہیں کی۔ ابھی یہ پوچھ تاچھ چلی رہی تھی کہ وزیر اعظم کے سٹاف کا ایک افسر ہمیں وزیر اعظم کے پاس لے جانے کے لیے آ گیا۔ اس ملاقات میں کس نے کیا بتایا یہ سب آف دا ریکارڈ ہے، یعنی پیشہ ورانہ اصول کے مطابق میں کوئی نام آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جیسے ہی ہم کمرہ ملاقات میں داخل ہوئے تو وزیر اعظم نے ایک وفاقی وزیر کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ فوری طور پر کمرے میں آ گئے تو وزیر اعظم نے انہیں بولنے کی ہدایت کی۔ متعلقہ وزیر نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھولی اور یوں فضا میں چند سیکنڈ کے لیے بلند کر کے اس میں لگا ایک کاغذ ہمیں دکھایا اور کہا، یہ ہے وہ خط جو لفظ بلفظ وفاقی کابینہ کو پڑھ کر سنایا جا چکا ہے، اس لیے اس کی حیثیت اب محض ایک سفارتکار کی خفیہ ڈائری کی نہیں بلکہ ایک سرکاری دستاویز کی ہے۔ چونکہ اسے باقاعدہ طور پر خفیہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو چھونے اور پڑھنے کے لیے حکومت کا اعلیٰ عہدیدار ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے صحافی تو کوئی سرکاری اہلکار ہوتا نہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اسے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد وزیر موصوف گویا ہوئے تو ہم سب حیرت زدہ ہو کر انہیں سنتے رہے۔ یہ درست ہے کہ آج کی دنیا میں کسی سرکاری دستاویز کو چھپانا ممکن ہی نہیں رہا، اس لیے ہم سب کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ تھا، لیکن یہ سب اڑتی پھرتی افواہیں تھیں۔ اب ہمارے سامنے اصل خبر آ رہی تھی۔ ہمیں جو بتایا گیا اس کے 5 بنیادی نکات تھے۔ نمبر 1، یہ خط
کوئی تجزیہ نہیں بلکہ ایک ایسی ملاقات کا سرکاری ریکارڈ ہے جو پاکستان سے باہر کسی ملک میں ہوئی۔ اس ملاقات کا مقصد پاکستان کے سفیر کو متعلقہ ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری ادارے کا ایک فیصلہ بتانا تھا۔ نمبر 2، اس ملاقات میں پاکستانی سفیر کو بتایا گیا کہ وہ ملک پاکستان کی روس اور یوکرین کے حوالے سے پالیسی کو پاکستان کی پالیسی نہیں بلکہ انفرادی طور پر وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی سمجھتا ہے۔ اس پر پاکستانی سفیر نے دوسرے ملک کے نمائندے کو بتایا اور واضح کیا کہ یہ پالیسی وزیر اعظم کی ذاتی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے تمام اداروں سے مشاورت کے بعد بنائی گئی ہے، لیکن میزبان ملک کے عہدیدار نے یہ موقف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نمبر 3، دوسرے ملک کے نمائندے یعنی میزبان ملک کے نمائندے نے پاکستانی نمائندے کو کہا کہ جب تک آپ کے وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز ہیں پاکستان کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نمبر 4، اگر عمران خان تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی وزیر اعظم رہتے ہیں تو معاملات درست نہیں ہوں گے اور پاکستان اس کے نتائج بھگتے گا۔ نمبر 5، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو نئی حکومت سے بات چیت بھی ہوگی اور تمام تصفیہ طلب امور پر پیش رفت بھی ہوگی۔ جب یہ 5 نکات ہمیں بتائے گئے تو یقین جانیے وہاں موجود سبھی لوگوں کا پہلا احساس توہین کا تھا۔ کوئی بھی ملک خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی دوسرے ملک سے معاملہ طے کرنے کے لیے حکومت کی تبدیلی کی شرط رکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کے لیے یہ شرط رکھ دے کہ بی جے پی کی حکومت کو ہٹا کر کانگریس کی حکومت بنائی جائے۔ دنیا کے ہر جمہوری ملک میں پالیسیاں اور حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے، مذاکرات چلتے بھی رہتے ہیں، رک بھی جاتے ہیں، لیکن کسی ملک سے حکومت کی تبدیلی کے مطالبے کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہے نا کہ تم برضا و رغبت اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور غلام بن کر رہو۔ یہ رویہ تو شاید دنیا کا کمزور ترین ملک بھی برداشت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ پاکستان جیسے ایٹمی قوت کے حامل ملک سے یہ مطالبہ کر دیا جائے۔ حکومت میں تبدیلی کے اس مطالبے کے پس منظر میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو دیکھا جائے تو صورتحال خوفناک دکھائی دیتی ہے۔ صحافیوں کو جب یہ نکات بتائے جا چکے تو سب نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ آخر وہ کون سا ملک اور اس کا کون سا عہدیدار ہے جس نے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک اور عہدیداروں کے نام کسی بھی صورت نہیں لیے جائیں گے، البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس خط کی ساری تفصیلات اگر سامنے آ جائیں تو یہ اپوزیشن کی مکمل بربادی کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سے ملک کو نقصان ہوگا جو انہیں گوارا نہیں۔ صحافیوں سے ملاقات کے اگلے روز ہی یہ خط قومی سلامتی کونسل میں بھی پیش کر دیا گیا، جس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی شامل ہیں۔ یعنی اب یہ خط صرف وزارت خارجہ کا ریکارڈ نہیں رہا بلکہ ریاست پاکستان کے سبھی اداروں کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر وزیر اعظم نے اس کے بارے میں ایک شمع بھی جھوٹ بولا ہے تو اب وہ چھپ نہیں سکے گا، اور اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو عمران خان وزیر اعظم رہیں نہ رہیں اس خط کا جواب ان کے بعد آنے والوں کو ہر روز دینا پڑے گا۔ بلا شبہ یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اس خط کو سچ مانے یا جھوٹ مانے، اسے عمران خان کا سیاسی حربہ قرار دے یا جعلی سمجھے۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خط بھی موجود ہے اور ہمارے سیاسی حالات میں اس کا کچھ نہ کچھ عمل دخل بھی نظر آ رہا ہے۔ اور ہاں، ایک بار پھر عرض ہے کہ اب یہ خط محض وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی موقف نہیں رہا بلکہ ریاست پاکستان کے سرکاری ریکارڈ پر نقش ہو چکا ہے، جسے جتنا چاہیں کھرچ لیں یہ مٹے گا نہیں۔ خیر، خط کی بات ختم ہوئی تو سوالوں کا سلسلہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی طرف مڑ گیا۔ وزیر اعظم نے بالکل نارمل انداز میں کہا، میں لڑے بغیر ہار نہیں مانوں گا، آخر تک جاؤں گا۔
کسی نے پوچھا خان صاحب آپ کو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر کتنے فیصد یقین ہے؟ عمران خان نے کہا 80%۔ اسی اثنا میں ایک سینئر وفاقی وزیر ان سے کوئی بات کرنے کے لیے قریب آ رہے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کا جواب سن کر فوراً کہا خان صاحب 80% نہیں 100%۔ وزیر اعظم کی اور وفاقی وزیر کی یہ بات سن کر میں یہ سوچتا ہوا ملاقات کے کمرے سے نکل آیا کہ ہم صحافیوں کی عمران خان سے بطور وزیر اعظم یہ آخری ملاقات ہے یا اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس سوال کا جواب اس وقت ملے گا جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہوگی۔ دنیا خبر کی دنیا